ہندوستان اور افغانستان کے 2000 سال پرانے تہذیبی سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں. ہندوستان وہاں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. جو میرے خیال میں اگر یہ میپ ایشو نہ ہوتا تو زیادہ. کیا ہندوستان کے ڈیسیجن میکرز نے، پالیسی میکر نے، اسٹریٹجک تھنکرز نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ ایبزارب کر لیا ہے کہ اب افغانستان میں آنے والے وقت میں ہندوستان کا اثر و رسوخ نہیں ہو پائے گا؟ اور اگر انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا، اور پھر تو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک ایک دوریاں ان کی ایران کے ساتھ بھی بلڈ اپ ہوتے نظر آتی ہیں، پرہیپس بیکاز ان کا امریکہ کے ساتھ جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. تو اس میں ہندوستان کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کیا کاؤنٹر مووز آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹریٹجک تھنکنگ لے گی وز افغانستان اینڈ ایران؟ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ڈسپنسیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے طالبان جیسی تحریک، تو ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں کم ہو جائے گا. یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ جو بھی حکومت آئے گی امریکہ کے نکلنے کے بعد، وہ ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گی بشمول طالبان کے. طالبان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان سے تعلقات خراب ہوں. یہ بات ضرور، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہندوستان اور افغانستان کے 2000 سال پرانے تہذیبی سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو وہ خراب کرنے کبھی نہیں دیں گے. تیسری بات، ہندوستان وہاں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کی نظر سینٹرل ایشیا پر ہے اور ان کے ہائیڈرو کاربن ریسورسز پہ ہے، اور افغانستان ایک سپرنگ بورڈ ہے ان کے لیے، کیونکہ ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور وہ سینٹرل ایشیا سے بھی اور ذرائع کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے بھی وہ لیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جیسے ایک بڑے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں اور ان سے جو مدد کی توقع کی جا رہی ہے وہ مدد ان کو حاصل نہ ہو سکے. تو ان وجوہات کی بنا پہ اگر آپ طالبان کی لیڈر سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ ایک مجھے کوشچن ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ طالبان وہ فورس ہیں، جتنا ہم ہندوستان کی رائٹنگ دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشنز دیکھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، آبزرور ریسرچ کو دیکھ لیں، ان کے لکھنے والے، ان کے ایڈیٹرز، ان کے اخبارات، ان کے جو آپڈ چھپتے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن میں جو ڈسکشنز ہوتی ہے، جو انہوں نے لٹریچر سارا لکھا ہے 20-25 برس میں، وہ تو ایکسٹریملی وینمس ہے. وہ تو طالبان کو ایک بہت بڑا اس خطے کا سکور سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. اگر انہوں نے موعید پیرزادہ کو گالی نکالنی ہے یوٹیوب کے اوپر کامنٹ کرتے کہتے ہیں طالبان کا ایجنٹ ہے، یہ طالبان لگتا ہے، اس کی شکل سے طالبان لگتا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان جو کچھ پاکستان کہتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے چہیتے ہیں، پاکستان نے ان کو پروڈیوس کیا ہے، پاکستان ان کو سسٹین کر رہا ہے، پاکستان ان کو گائیڈ کر رہا ہے، پاکستان ان کو انسپریشن دیتا ہے. یہ سب باتیں کچھ حد تک صحیح ہیں، کافی حد تک یہ غلط ہیں. صرف اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طالبان وہ کچھ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو 2001 میں ختم کرنے میں سب سے کلیدی رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا، کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے بغیر کسی سے اپروول لیے، بغیر کسی پارلیمنٹ سے، کسی کیبنٹ سے اپروول لیے ہوئے ایک آدھی رات کی ٹیلی فون کال پہ ساری پالیسی بدل دی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا. تو ان کے اپنے ہیں ان کے طالبان. آپ کو وہاں سے کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ وہاں تو بڑا خوف ہے کہ بھئی امریکہ کا جو وڈرال ہے، کم از کم مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ کے وڈرال کے بعد ہمارے انٹرسٹ کو دھچکا لگے گا، نقصان پہنچے گا، لیکن امبیسڈر رستم شاہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا وی آر جمپنگ دا گن، اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، میں رستم شاہ صاحب سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان حکومت بنا لیتے ہیں تو دے وڈ لائک ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا.
کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی جو اعتماد کی کمی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور جس طرح محمد صاحب نے کہا تو ابھی اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں آنی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کو ہمیں اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے سب ہنکی ڈوری ہے. ابھی افغانستان کا پرابلم ہمارے لیے ایگزسٹ کرے گا، اور پھر جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں، خاص طور پہ سی پیک کا امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ جب تک سول وار افغانستان میں رہے گی اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ NDS کے ذریعے، اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے پرابلمز وہاں کریٹ کریں گے. ان کی اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ جب تک کشمیر میں سچویشن کنسالیڈیٹ نہیں ہوتی، افغانستان ٹربولنس میں رہے، افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے، کیونکہ دونوں جو سچویشنز ہیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور اس خطے میں بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کا تو امریکہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ آگے بڑھے گی. جہاں تک پاکستان کے چیلنجز کا تعلق ہے وہ تو بے شمار ہیں، اور وہ سارے ہمارے کچھ انٹرنل اس کی ڈائمنشنز ہیں، کچھ ایکسٹرنل ڈائمنشنز ہیں. ایمبیسڈر عبدالباسط، آپ نے دلی میں ایک ٹرانزیشن ٹائم پیریڈ میں کام کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان فارن آفس نے یہ جو پولیٹیکل میپ ایشو کیا ہے، جس سے چائنا کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے، چائنا کا بھی اس میں انپٹ لیا گیا ہے، اس سے نیو دلی میں ان کو کوئی تکلیف پہنچی؟ دیکھیے، میرے اس کے بارے میں ذرا خیالات مختلف ہیں، اور لیکن میں چونکہ جو میرے خیالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اوپنلی وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے میں ذرا اجتناب کرتا ہوں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس چیز میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اگر سیلف کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے تو وہ کسی طور بھی اس کو پذیرائی نہیں ملتی. اور یہی کام میرے خیال میں جو ایک اسٹیپ لیا ہے چائنا سے، ہاں اس میں میپ میں اور ہماری پوزیشن میں ایک سیلف کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے میں اس میں زیادہ کوئی مطمئن نہیں ہوں. اگر ہم یہ اسٹیپ نہ بھی لیتے تو ہماری پوزیشن پہ، یعنی ہم نے میپ تو ایشو کیا لیکن ہمارا ریجنل پوسچر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میپ تو ایشو کیا ہے لیکن ہمارا جو ریجنل پوسچر ہے، ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ اتنی اگریسو نہیں ہے. نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میپ میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور جو آپ کی پرنسپل پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے، اس میں اور اس میپ میں کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میپ پولیٹیکل میپ ایشو نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. پھر آپ کے دیکھیں ملک کے اندر بھی، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو اس پہ کافی کمپلیکیشنز ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں جو میرے خیال میں اگر یہ میپ ایشو نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہم اپنی جو چیزیں ہیں سمبلزم سے نکل کر تھوڑا سا اگر ہم ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ، وہ